الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم سلسلہ احکام حج میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ابھی درود پاک کی فضیلت بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کروں گا۔ انشاءاللہ قرآن میں دیے ہوئے اس فرمان اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی مدنی چینل پر موجود ہیں اور سلسلہ احکام حج دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ سلسلے میں جو کچھ بتایا جائے گا اہم مدنی پھول لکھوں گا، یاد رکھوں گا، دیگر عازمین حج تک پہنچاؤں گا۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر مرتبہ ہمارے مفتی صاحب یعنی دارالافتاء کے مفتی علی اصغر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل آج بھی موجود ہیں، اور ان سے آج ہم اپنے اس سفر کے بارے میں کچھ رہنمائی لیں گے۔ اس سے پہلے آئیے امیر اہل سنت کا رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، اس سے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سفر حج ہے اور حج کو روانگی ہے، کیسے احرام باندھیں گے، مینا شریف کہاں سے جائیں گے، اس سے متعلق جو مدنی پھول اور شرعی احکام ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے ہم سنتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج ماشاءاللہ آپ کیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیگر سفر بھی انسان اختیار کرتا ہے، لیکن انسان کے اکثر جو سفر ہیں وہ دنیاوی ہوتے ہیں۔ سفر خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، کسی بھی غرض سے کیا جائے، نماز کا موقع ہر سفر میں ہی آتا ہے۔ تو سفر کی دو اقسام ہیں، ایک وہ سفر کہ منزل پر پہنچ کر آپ اس میں نماز قصر پڑھیں گے، ایک وہ سفر کہ منزل میں پہنچ کر آپ نماز قصر نہیں پڑھیں گے۔ تو چونکہ سفر کے اندر نماز پڑھنے کے احکام قدر مختلف ہو جاتے ہیں، تخفیف اور رعایت رکھی گئی ہے۔ دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کا سفر کتنا طویل ہے، کتنے کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ جو سفر 92 کلومیٹر سے زائد ہو اس پر آپ نکلے ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت یقیناً بہت اہم ٹاپک مفتی صاحب نے لیا ہے۔ پچھلے سلسلے پہ چونکہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ اگلے سلسلے میں کریں گے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کاپی اور قلم لے لیں، خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جو عازمین حج بن رہے ہیں، اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا، اور جو مکہ مدینے میں بھی اگر اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی شہر میں کسی ملک میں آپ موجود ہیں، آپ کاپی اور قلم ہاتھ میں رکھیں۔ جو مفتی صاحب مدنی پھول آج ہمیں ارشاد فرمانے جا رہے ہیں کہ کون قصر کرے گا نماز اور کون نماز پوری پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کے مدنی پھول آپ تحریر کیجئے گا۔ جی مفتی صاحب۔
دیکھیے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر ہے. اس کو 92 کلومیٹر یا وہ اپنے 57 میل جو کلومیٹر کا حساب لگائیں گے آج کل. کلومیٹر والا ایزی رہے گا. جی کنورٹ ہو گیا اس میں. تو یا اس سے زائد ہے جو سفر. تو دوران سفر جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، جیسے آپ یہاں سے حیدرآباد گئے، اب اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ حیدرآباد کتنے دن کے لیے گئے ہیں. دوران سفر جو ہے، دوران سفر آپ قصر ہی پڑھیں گے. آپ یہاں سے بس میں نکلے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، تو اب سفر کا دوران ہے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے. اب جیسے باب المدینہ سے حیدرآباد جیسے آپ نے مثال ارشاد فرمائی، اب باب المدینہ سے کتنا آگے نکل کر سفر کریں گے، سفر قصر کریں گے نماز کی؟ جب بھی کوئی شخص سفر پر نکلے گا 92 کلومیٹر سے زائد سفر پر، تو اس شہر کی جو مضافات ہیں، فنائے شہر جو ہیں، اس کو چھوڑتے ہی وہ قصر کرنا شروع کر دے گا. جیسے مضافات اس کے کراس ہوئے، فنائے شہر کراس ہوا، تو اب وہ جو بھی نماز ادا کرے گا اس میں قصر شروع کر دے گا. ٹھیک. اب ہمارے جو حاجی صاحبان ہیں، جی، ان کا سفر لا محالہ جو پاک و ہند یا دوسرے ممالک سے جاتے ہیں، عرب امارات سے جاتے ہیں یا یورپ یا کسی بھی اور کنٹری سے آتے ہیں، تو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہی بنتا ہے. جی جی. بلکہ ریاض سے آنے والے، دمام سے آنے والے، مدینہ منورہ سے آنے والے جب مکہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کا سفر بھی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہی بنتا ہے. صحیح. البتہ جو جدہ سے مکہ جاتے ہیں تو ان کا جو سفر ہے یہ اتنا طویل نہیں ہے کہ جس میں قصر کی جو مدت ہے، بلکہ جو پیمانہ ہے وہ پورا ہو سکے. اس کی جو طوالت ہے وہ کم ہے. صحیح. تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ 92 کلومیٹر یا زائد کے ارادے سے نکلے ہیں تو اس وقت آپ نے دوران سفر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، ٹریولنگ کے دوران، منزل کی بات نہیں ہو رہی، صحیح، منزل پر ہم بعد میں آئیں گے. تو دوران جو ہے آپ نے قصر نماز ہی پڑھنی ہے. جہاں سے نکلے ہیں اور جہاں پہنچنا ہے اس کے درمیان جو نمازیں بھی پڑھیں گے. جی. اور فاصلہ جو ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے. جیسے جہاز میں بیٹھے اور جہاز اڑ گیا، مختلف نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں. صحیح. جو لوگ امریکہ سے آ رہے ہوں گے، کینیڈا سے آ رہے ہوں گے، یورپ سے آ رہے ہوں گے، ان کے تو کئی گھنٹے کی فلائٹس ہوں گی. پھر کنیکٹنگ فلائٹ بھی کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہیں. درمیان میں جہاں بھی وہ ٹھہرے ہیں، جیسے یہاں سے مکہ جانے والے جدہ میں ٹھہرے ہیں، تو یہ دوران ہی ہے. تو یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ جناب 15 دن ٹھہرے یا 15 دن سے زائد ٹھہرے. اب یہ اپنی منزل پر پہنچ گئے. تو منزل پر پہنچنے کے بعد میں 7 مدنی پھول عرض کرتا ہوں. پہلا مدنی پھول تو یہ تھا کہ سفر اختیار کیا اور 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، 15 دن سے کم کے لیے ہے یا 15 دن سے زیادہ کے لیے ہے، دوران سفر قصر نماز ہی پڑھنا ہے. دوسرا مدنی پھول، اقامت ثابت ہونے کے لیے، یعنی ایک مسافر بعض اوقات مسافر رہتا ہے، شرعی اعتبار سے بعض اوقات مسافر نہیں رہتا. یہ جو مسافر ہے ہمارا، اگر اس کی نیت اپنی منزل پر پہنچ کر 15 دن کی ہے تو اب یہ مسافر نہ رہا. 15 دن کی ہے، زائد کی ہے تو یہ مسافر نہ رہا. اور اگر اس کی جو نیت ہے وہ 15 دن سے کم کی ہے تو پھر جو یہ شخص ہے یہ مسافر ہے. صحیح. 15 دن سے کم کی صورت میں مسافر ہے، 15 دن سے زائد کی صورت میں مسافر نہیں رہے گا. اب مفتی صاحب یہاں پر تو ایسا بھی ہے نا کہ یہاں باب المدینہ سے نکلیں گے، 40 دن کا سفر ہے تو 15 دن سے زیادہ ہی ہوا. آدمی اگر یہ 7 مدنی پھول میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ تمام سوالات کیجئے گا انشاءاللہ. ایک جگہ پر نہیں ٹھہرنا. حاجی کو 3 مقام پر کم از کم جانا ہے. جی. مکہ جانا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے اور اسے مینا بھی جانا ہے. جدہ بھی یہ پہنچے گا لیکن وہ دوران ہی ہے، وہاں اس کا رکنے کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہے. صحیح. تیسرا مدنی پھول یہ ہے کہ مینا اور دیگر مقامات مناسک یعنی مزدلفہ اور عرفات مکہ سے ہٹ کر الگ مقام شمار کیے جاتے ہیں. یہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا. صحیح. کہ اس نے 40 دن مکہ میں ہی نہیں رہنا، بلکہ مقامات جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. مینا الگ مقام ہے اگرچہ وہ ملا ہوا ہے، جی ملا ہوا ہے، اور لیکن حج کے معاملے میں اصل میں جی اصل قیاس کو دخل نہیں ہے. ٹھیک. حج کے معاملے میں دخل ہے
ان چیزوں کو جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرما دی. صحیح. اب صحیح اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دی تو قیامت تک رہے گی. انشاءاللہ. تو مینا کی جو حیثیت ہمارے فقہاء کرام علیہم رضوان نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ جدا گانا ایک مقام اور منزل ہے. تو اب کسی کا ارادہ 20 دن کا ہے حج سے پہلے، لیکن ان 20 دن میں یہ 12 دن مکہ میں رہے گا اور پھر جو ہے وہ 3 دن مینا میں رہے گا اور پھر دوبارہ مکہ آئے گا، تو ایک جگہ پر 15 دن کی اقامت کی نیت نہ ہو سکی. صحیح. چوتھا نقطہ، 15 دن یا زائد ایک جگہ قیام کا ارادہ رکھنے والا 15 دن قیام کے بعد اگر طوالت قصر سے کم فاصلے پر سفر کرے گا، جیسے مثال کے طور پر مکہ ایک شخص 15 دن کے ارادے سے گیا ہے، اس نے 15 دن پورا ٹھہرنا ہے مکہ مکرمہ میں، ٹھہرنا ہے اس نے. جی. ٹھہر بھی گیا، وہ 15 دن گزرنے کے بعد اب وہ مینا جاتا ہے. 8ویں تاریخ آتی ہے، 8 ذی الحجہ، وہ مینا جاتا ہے. تو مکہ سے مینا کا جو سفر ہے 3 سے 4 کلومیٹر کا سفر ہے. تو جو طوالت مسافت تھی، جو طوالت قصر تھی، وہ ہوئی ہی نہیں، وہ پائی نہیں جا رہی. تو یہ آلریڈی مقیم ہی رہا. ٹھیک. اب یہ دوبارہ جب مکہ آیا اب بھی مقیم ہے. تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. اور اس سے سمجھ میں جو آیا وہ یہ آیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مکہ شریف میں 15 دن رہا، اس نے اقامت کر لی. اب وہ چونکہ مینا جیسے آپ نے کہا مقام الگ ہے، لیکن یہاں اس علیحدہ مقام کو نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا. اب اس کو باقاعدہ اس کے سفر کی طوالت کو دیکھیں گے کہ 92 کلومیٹر تک نہیں یہ جا مقیم رہے. ہو گیا. اب اس کی اقامت کے باطل ہونے کا سبب نہیں پایا گیا. ٹھیک. تو اب یا یوں سمجھیے، ایک اصول سمجھ لیجئے، فارمولہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص مینا جانے سے پہلے مقیم ہو چکا وہ مینا بھی مقیم ہے، اور مینا سے جب ہو کر مکہ آئے گا تو اب بھی مقیم ہے. مکہ میں بھی مقیم ہے اور مینا میں بھی مقیم ہے. اور دوبارہ جب واپس آئے گا تب بھی وہ مقیم رہا. 5واں نقطہ، 15 دن پورے نہ ہونے کے لیے بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سفر ہے اس میں ہم مسافر رہیں. جیسے مثال کے طور پر جو لوگ 20 ذو الحجہ کو پہنچ گئے مکہ مکرمہ، جی، تو لا محالہ اور مدینہ منورہ حج کے بعد جانا ہے، لا محالہ مکہ مکرمہ میں 15 دن سے زائد ٹھہریں گے مینا جانے سے پہلے پہلے. اب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ جدہ ہو کر آ جائیں گے 12ویں دن، تو اب 15 دن مستقل مسلسل قیام ہمارا مکہ میں نہ ہوا تو ہم مسافر رہیں گے. اور مسافر کو کئی اعتبار سے فضیلتیں بھی حاصل ہیں، جیسے وہ فرض نماز میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور 4 کا ثواب ملتا ہے. صحیح. جہاں قصر کرنی ہے. اس کے علاوہ بھی مسافر کے حوالے سے اسے کئی رعایتیں مل جاتی ہیں. تو اب یہ جدہ جانا، یہ لگا کہ جدہ آپ نے فرمایا، جی، تو اگر وہ مثال کے طور پر اسی نیت سے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا مینا یا عرفات چلے جاتے ہیں تو بھی کاؤنٹ ہوگا؟ کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. اگر وہ جیرانہ جانے کی نیت کر لیتا ہے کہ میں ایک دن جیرانہ بھی جاؤں گا، ایک دن جدہ بھی جاؤں گا، 15 دن کا جو اس کا جو دورانیہ تاکہ پورا نہ ہو، جی، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس مقام پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہاں رات بھی گزارے. رات قیام ضروری ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں 2 گھنٹے کے لیے جدہ چلا جاؤں گا تو صرف 2 گھنٹے کے لیے جدہ جانے سے اس کا یہ جو سفر ہے اس پہ کوئی خلل نہیں پڑے گا، اس کے تسلسل پہ فرق نہیں پڑے گا اور یہ نیت معتبر نہ ہوگی. ہاں، اس کی اگر یہ نیت ہے کہ میں نے 15 دن یا 20 دن مکہ میں قیام کرنا ہے، 12ویں 13ویں دن جدہ میں جا کر رات گزارنی ہے، جیرانہ میں جا کر رات گزارنی ہے، تو پھر یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ 15 دن ایک جگہ پر قیام نہ رہا تو یہ مسافر ہے. 6واں نقطہ یہ ہے کہ قصر جو ہے صرف 4 رکعتوں والی فرض نماز میں ہے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑھنے ہیں. 7واں نقطہ یہ ہے کہ امام اگر مقیم ہو، مثال کے طور پر آپ خیمے میں ہیں، مینا کے خیموں میں ہیں، مکہ شہر کے رہنے والے کوئی آ گئے، کوئی اسلام بھائی آ گئے، کوئی عالم صاحب آ گئے جو آلریڈی مقیم ہیں، جب وہ مینا آئے تب بھی وہ مقیم ہی رہے، تو آپ نے انہیں آگے کر دیا، جی جماعت کروائیے آپ. تو اب اگر مسافر جو ہے وہ مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جماعت سے تو اب وہ قصر نہیں کرے گا، وہ امام کی پیروی کرے گا. ٹھیک. اچھا،
یہ تو تھے 7 مدنی پھول جو میں نے عرض کیے مختصراً. امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سمجھ پائے ہوں گے، اور نہیں بھی سمجھے ہوں گے تو چلیں کچھ اور آگے چلتے ہیں. اللہ کرے ان مزید جو ہے تفہیم کے ذریعے ان کا سمجھنا آسان ہو جائے انشاءاللہ. یہ 7 جو ہے موٹے موٹے اصول تھے نماز قصر سے متعلق. تو آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ نماز قصر کے تعلق سے اپنا ایک جدول اور ایک شیڈیول تیار کیجئے. ایک ابھی اپلیکیشن لیٹسٹ آج ہی ماشاءاللہ اپلوڈ کی ہے اور آئی ٹی کی طرف سے میل بھی آئی ہے کہ الحمدللہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو آپ اس ویب سائٹ پہ ایک آئیکن کلک کریں گے تو وہ آئیکن آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوگا. ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد جب آپ اس آئیکن کو کلک کریں گے تو اب آپ کو نیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے موبائل پہ پورے حج کے مناسک کے تمام جو ضروری احکام ہے الحمدللہ وہ انہوں نے ڈال دی ہیں. تو اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کلک کریں گے تو یہ معلومات بھی آپ کو وہاں ملے گی انشاءاللہ. اب یہ جدول کس طریقے سے بنانا ہے؟ جی، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو مکہ جا رہا ہے، خاص کر وہ افراد جیسے کسی کو یقین ہے کہ میرے تو 15 دن جو ہے وہ مکے میں ٹھہرنے ہی ٹھہرنے ہیں، صحیح 15 کیا 17 دن گزر جائیں گے، تو ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جن کا مسئلہ ہے کہ ان کو 14 دن ملیں گے یا 13 ملیں گے یا 15 ملیں گے، جیسے 23 کو جانے والے متزلزل ہو جاتے ہیں، 24 میں بھی پرابلم آ جاتی ہے. اب مکہ سے ان کو نکلنا کب ہے، یعنی مینا کے لیے کب جانا ہے، اپنے ٹور آپریٹر سے یہ کنفرم کر لے کہ ہم کس دن کس وقت نکلیں گے مینا کے لیے. ٹھیک. وہ کہتا ہے کہ جی ہم 7 کی شام کو، یعنی جو 8ویں شب ہوگی ہم اس کو نکلیں گے. ٹھیک. تو یہ اپنے پاس جدول میں لکھ لیں کہ یہ مکہ سے اس نے 8ویں شب کو نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو سامنے رکھ کر اپنی نیت کرے کہ میرا مکہ میں قیام حج سے پہلے اتنا ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے تو اس چیز کو کنفرم کر لے. اب مزید اس نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرنی ہیں. یہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے حج کے لیے، تو اس نے روانگی کا دن لکھ لیا. پھر کم دن لکھ لیا، جی بدھ کے دن یہ نکل رہا ہے. قمری تاریخ کیا ہے نوٹ کر لے کہ جناب آج جو ہے وہ 20 ذی قعدہ ہے یا 15 ذی قعدہ ہے، نوٹ کر لی اس نے. پھر نوٹ کر لے کہ آج جو ہے وہ سپٹمبر کی کتنی تاریخ ہے، جناب اتنی تاریخ ہے. وقت نوٹ کر لے کہ اتنے وقت پر میں نکل رہا ہوں. گویا کہ یہ ایک فارم ہے، اس کو پر کرتا جائے. ٹھیک ہے. سب کچھ بنا ہوا ہے. اب یہ نوٹ کرے کہ میں نے لینڈ کہاں کرنا ہے. بعض مسافروں کو آخری وقت میں چارٹ ملتا ہے، بس وہ جا رہے ہوتے ہیں حج پہ، جا رہے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا کہ انہیں لینڈ کہاں کرنا ہے، مدینہ منورہ کرنا ہے، وائی فلائٹ ہے یا جدہ اترنا ہے، کہاں کرنا ہے. یہ معلوم کر لیا انہوں نے، نوٹ کر لیا جناب انہوں نے جدہ اترنا ہے، ایک مثال ہے. صحیح. اب یہ اس بات کا تعین کریں کہ حج کے جو ایام ہیں 8 سے لے کر 12 اور 13 تک، اس سے پہلے یہ مدینہ منورہ جائیں گے یا اس کے بعد جائیں گے. انہوں نے فل کر لیا کہ جناب پہلے یہ مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، بعد میں جائیں گے. اگلے پیج پر آ جائیں. آپ نے فرمایا کہ 11ویں اور 12ویں کو بھی شامل کریں، حج کے ایام کو شامل کریں. حج سے پہلے مدینہ جائیں گے یا بعد میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے. ایام حج سے پہلے جائیں گے یا بعد میں جائیں گے؟ اب یہ بڑھتے چلے جائیں. اب مزید کیا بڑھنا ہے کہ اگر مدینہ منورہ پہلے جانا ہے، حج سے پہلے جانا ہے، تو دیکھ لیں کہ مجھے کب جانا ہے. مثال کے طور پر آج کل جو حاجی جا رہے ہیں تو وہ مکہ جا کر عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ جا رہے ہیں. بالکل بیفور حج جو ہے نا مدینہ ہے ان کا، جا رہے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جو براہ راست مدینہ جا رہے ہیں. جی. پہلے یہ مکہ گیا تو آپ نوٹ کر لے گا کہ جناب میں مکہ گیا ہوں 15 جو ہے وہ ذی قعدہ کو، یا یوں سمجھ لیں کہ 20 سپٹمبر کو میں مکہ گیا ہوں اور 1 ہفتے بعد ہی میں نے چلے جانا ہے مدینہ. تو اب ثابت کیا ہوا کہ مکہ میں اس کا قیام 15 دن کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر پہلے مدینہ جانا ہے تو اس وقت اگر یہ تعین کر لیتا ہے کہ جناب میں نے اس تاریخ کو مدینہ جانا ہے، تو جو مکہ کا قیام ہے وہ نکل آئے گا. کتنے دن کا ہے اس کی تاریخ لکھ لے، 7 دن تقریباً نارملی. قمری تاریخ لکھ لے، شمسی تاریخ لکھ لے. اب مدینہ منورہ سے مکہ کب پہنچنا ہے؟ جی. اس وقت جو جا رہے ہیں بعض مدینہ منورہ سے آنے والے، انہیں اتنا وقت ہو سکتا ہے مل جائے کہ وہ 15 دن مکہ میں قیام کر سکیں. تو یہ وہ تاریخ نوٹ کر لے اپنے اس فارم میں کہ جناب میں نے مدینہ منورہ سے مکہ کب آنا ہے. ٹھیک. اور
8 ذی الحجہ تک، یا اگر اس کا ٹور آپریٹر بتاتا ہے کہ جناب ہم نے تو جو ہے وہ 7 کو دوپہر کو نکل جانا ہے، تو اس وقت تک مکہ میں اس کا قیام کتنا بنتا ہے، کتنے دن ہوتے ہیں، کتنے دن بنتے ہیں، اور کہیں 3.25 دن آ رہے ہیں تو پھر ذرا علماء سے رہنمائی لے لے کہ 14.5 دن بن رہے ہیں، اتنے بن رہے ہیں، تو پھر وہاں رہنمائی لے لے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ تو یہ تو تھا حج سے پہلے کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ بھئی کسی کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ گئی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ مدینہ منورہ میں حاجی کا قیام 8 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک، 9 دن ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا عملی طور پر کہ 15 دن رہ جائے، تو اس کو تو قصر ہی کرنی ہے۔ براہ راست مدینہ منورہ جانے والے فارغ، اب ہمارے مسئلے سے کوئی تعلق نہ رہا ان کا، جو مکہ گئے ہیں ان کی ہم نے 2 صورتیں کی، یا تو وہ حج سے پہلے مدینہ جائیں گے یا حج کے بعد جائیں گے۔ حج سے پہلے جائیں گے، بتائیں اس میں 2 چیزیں مینلی جو ہیں وہ جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہیں کہ جیسے یہاں سے حاجی گیا اور وہ جا کر جب ارائیول ان کا مکہ شریف میں ہے، اس تاریخ کو نوٹ کر لیں کہ میرا ارائیول مکہ میں اس تاریخ کو ہے، اس کے 5 یا 7 دن کے بعد یہ مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، تو یہ جو حاجی ہے یہ بھی مسافر ہی رہا اس صورتحال میں مکہ شریف میں، ابھی حج سے پہلے، حج سے پہلے مدت پوری نہیں ہوئی، حج سے پہلے مدت پوری نہیں، تو اب یہ جو ہے مسافر ہی رہے۔ اب جب یہ پہنچے مدینہ شریف تو وہاں بھی 8-9 دن نارمل قیام ہوتا ہے، تو بھی مسافر دوبارہ جب واپس پلٹ رہے ہیں تو اب بھی یہ اپنا جو ہے نا وہ مدت کا تعین کر لیں کہ نارملی 5 یا 7 دن پہلے لاتے ہیں حج سے نا۔ اچھا جی، ممکن ہے غیر ملکوں سے، بیرونی ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں، اور ان کا شیڈول کیا ہے، ہم نے ایک فارمولہ دے دیا، جی جی، کس فارم کو پر کرنے سے آپ کے سارے جوابات آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اب مینا جانا ہے، سبحان مینا ہم اللہ، نے چلیں بھائی تیاری کر لیں، مینا جانا ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ جو مینا ہے یہ الگ مقام ہے، اب وہ 3 سے 4 دن مینا کے بنتے ہیں، بلکہ 5 دن بنتے ہیں۔ ٹھیک، 8ویں تاریخ کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر، 8 کو نکلیں گے یہاں سے اور 12 تک یا 13 تک وہاں رہیں گے، 8 کی زور وہاں پڑھنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ لاکھوں لوگوں نے موو کرنا ہوتا ہے تو ٹور آپریٹر جو ہیں 7 کو بھی نکال دیتے ہیں، 7 کی رات کو بھی نکال دیتے ہیں، 8 کی صبح کو بھی نکال دیتے ہیں، 7 کا دن گزار کے جو 8ویں شب آتی ہے اس دن بھی لے جاتے ہیں۔ 8 کو انہوں نے جانا ہے، 8 کو انہوں نے جا کر مینا میں گزارنا ہے اور رات بھی گزارنی ہے، اگلے دن کی فجر میں نکلنا ہے۔ اس کے بعد 9 کو جو ہے 9 ذی الحجہ کو ظہر سے قبل عرفات پہنچنا ہے، مغرب کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، پھر رات کو مزدلفہ میں آنا ہے۔ جو فجر کی نماز کا وقت ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا شروع ہوا، سورج کے طلوع ہونے تک جو فجر کی نماز کا وقت ہے، اس وقت میں سے ایک لمحہ بھی اگر کسی حاجی نے مزدلفہ میں گزار لیا اس کا وقوف ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اب 10 ذی الحجہ کو اس نے مزدلفہ سے نکل کر رمی جمرات رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، یہ سارے مراحل انجام دینے ہیں۔ 11ویں تاریخ کو مینا میں رہنا ہے، رمی کرنی ہے، 12ویں کو مینا میں رہنا ہے، رمی کرنی ہے، 13ویں کی رمی لازم نہیں ہے، بعض صورتوں میں اختیاری ہے، بعض صورتوں میں لازم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بیچ میں طواف زیارہ کے لیے وہ مکہ شریف جائیں گے، جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ اب یہ تمام مناسک پورا کرنے کے بعد یہ مکہ مکرمہ آ جاتا ہے، اپنا سامان اٹھایا، خیموں کو خیر بات کہا اور مینا کو حسرت بھری نگاہوں سے الوداع کہتا ہوا مکہ مکرمہ آ گیا۔ اب ایک اور فارم یہ بھر لے کہ واپسی کب ہوئی اس کی۔ بھئی یہ تو ہم نے مسنون طریقہ بیان کیا ہے نا، ٹھیک ہے، بہت سارے ہوشیار حاجی 11ویں کو آ جاتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے رمی کرنے جاتے ہیں اور پھر ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا مفتی صاحب، کیونکہ رات وہاں گزارنے کی جو فضیلت ہے مسنون نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ مینا میں رات گزاری جائے، مینا میں رات یا یہاں وہاں گزارے جائیں۔ ٹھیک، 13ویں کا الگ مسئلہ ہے۔ تو اب یہ مکہ کب آیا اس کا تعین کر لے کہ میں مکہ اس تاریخ کو آیا ہوں، قمری تاریخ یہ، شمسی تاریخ یہ، کب تک اس کا قیام ہے یہ نوٹ کر لے۔ اب مدینہ منورہ جانا ہے تو کب جانا ہے اس کو، اب آفٹر مدینہ والوں کے لیے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کب جانا ہے، حج کے بعد جنہیں مدینہ جانا ہے ان کے لیے آپ اب یہ بھی نوٹ کر لے کہ اسے اپنے گھر کہاں سے جانا ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ گیا ہے تو وہیں سے جدہ جائے گا، یا یہ مکے میں اس کا قیام ہے، مدینہ پہلے سے ہو کر آ چکا تھا تو اب یہ یہاں سے براہ راست جدہ جائے گا، اس کو بھی نوٹ کر لے۔ ٹھیک، اب نتیجہ آفٹر حج پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیفور حج ہم پہلے بیان کر چکے۔ اب نتیجہ یہ بیفور حج کیا پرابلم اسے فیس کرنے ہوں گے۔
اب یہ اس بات کا تعین کرے کہ جب یہ وطن سے مکہ پہنچا تھا تو مسافر تھا یا مقیم ہو گیا تھا بیفور حج؟ ٹھیک. اگر بیفور حج یہ مقیم ہو گیا تھا تو مینا میں بھی مقیم رہا اور بعد میں بھی مقیم رہا. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہم نے پہلے بیان کر دی. پھر اس بات کا تعین کرے کہ میں حج سے پہلے مدینہ منورہ سے مکہ آیا، یعنی جو لوگ مدینہ منورہ سے ہو کر حج سے پہلے ہی واپس آتے ہیں تو مسافر تھے یا مقیم تھے؟ ٹھیک. اگر وہ مسافر تھے تو وہ مینا میں بھی مسافر، اور حج کے بعد اپنی گنتی دوبارہ سے دیکھیں گے. یعنی مینا میں بھی مسافر، حج کے ایام ختم ہوں گے، اب جب وہ واپس مکہ شریف آئیں گے تو اب دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی، دیکھیں گے کتنا دن کو ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ مدینہ منورہ حج سے پہلے مدینہ منورہ چلے گئے اور واپس آئے تو واپس آ کر 15 دن سے زائد ان کو مل گئے، 15 دن یا زائد ان کو مل گئے، مقیم ٹھہرے، تو مینا میں بھی مقیم، واپس آئے تب بھی مقیم. تو نتیجے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب یہ وطن سے مکہ پہنچا تو مقیم تھا یا مسافر؟ مقیم تھا تو اقامت اس کی تینوں جگہ پہ رہے گی، مسافر تھا تو پھر مسائل آئیں گے. پھر مدینہ منورہ سے اگر یہ آ رہا ہوتے ہوئے تو پھر تعین کرے کہ میں مسافر تھا یا مقیم تھا. اب آخری نقطہ، حج سے قبل جو مسافر ہوں، مقیم نہیں تھے مسافر ہوں، جی، تو پھر یہ اپنا واپسی کا شیڈول دیکھیں گے، حج کے بعد انہیں مکہ مکرمہ کتنے دن ٹھہرنا ہے. تو پھر یہ اپنا تعین کریں کہ میں اپنے شیڈول کے حساب سے 15 دن اقامت کے اعتبار سے مقیم ہوں یا مسافر ہوں. مدینے سے واپس آنے کے حج بعد، سے پہلے، حج کے بعد مدینہ منورہ کا سفر اور جدہ اور جیرانہ وغیرہ سب کے سفروں کو ملا کر ہم نے ایک چارٹ تیار کیا ہے. قدر مشکل ضرور ہے اس اعتبار سے بھی کہ جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، لیکن اس کی کاپی ساتھ لے جائیں اور اسے اپنے ٹور آپریٹر سے معلومات حاصل کر کے فل کر لیں، پھر کسی عالم سے رہنمائی لے لیں، تو انشاءاللہ العزیز جو نماز قصر کے مسائل ہیں اس میں پیچیدگی نہیں ہوگی. انشاءاللہ. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ آتے تھے کہ جی میں فلاں تاریخ کو آیا ہوں، میں نماز پوری پڑھوں یا قصر پڑھوں. اب ان سے بہت سارے سوالات کرنے پڑتے تھے، کتنا دن ٹھہریں گے، کب آئے ہیں، کہاں سے چلے تھے، کہاں گئے، کہاں نہیں گئے. اس فارم کو پر کر کے پھر مسائل پوچھیں گے تو آپ بھی ایک ہی مسئلہ پوچھیں گے، یہ مسائل میرے ساتھ ہیں، اس کا کیا جواب ہے. بس وہ سیدھا سا انہیں ایک فارمولہ مل گیا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس فارم کو فل کر لیں. اتنا سیدھا بھی فارمولہ نہیں ہے، پھر کسی سے رہنمائی لے لیں. جی، فارم فل کر کے پھر کسی سے رہنمائی لے لیں تاکہ وہ رہنمائی کرنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ممکن ہے تو فارم ساتھ رکھیں. ماشاءاللہ. مرحبا. اب چلتے ہیں مینا. ماشاءاللہ. لے چلیں مفتی صاحب. کہاں سے جانا ہے؟ بس جہاں سے آپ لے جائیں گے. نارملی تو قافلہ جو ہے وہ ہمارا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ سے ہی روانہ ہوتا ہے. یعنی مسجد الحرام میں آ کر نیت کرنا افضل ہے. مسجد الحرام میں آ کر نیت کریں گے. یعنی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اب جو حج تمتع جنہوں نے کیا اور حج سے احرام سے فارغ ہو گئے، اب انہیں دوبارہ احرام کی نیت کرنی ہے. ماشاءاللہ. اور وہ احرام حج کا احرام ہوگا. حج کا احرام باندھنے کے لیے افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف سے نیت کی جائے، نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنے کے بعد نیت کی جائے، یعنی نماز میں وہ احرام کے نفل پڑھنے ہیں. جی. اگر کسی نے اپنے گھر سے بھی نیت کر لی یا حرم میں کہیں سے بھی نیت کر لی تو کافی ہے. مطلب یہ پورا جو مسجد حرام سے باہر جو حدود حرم جتنا بھی ہے، جی، کہیں بھی حاجی ہے، ان کی رہائش کہیں بھی ہے، بعض حاجیوں کی رہائش عزیزیہ میں ہوتی ہے، تھوڑی دور ہوتی ہے، تو وہ پھر دوبارہ ادھر مطلب حرم شریف میں مسجد الحرام میں آئیں. ہو سکتا ہے بعض کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مینا قریب ہے، وہیں سے واکنگ میں مینا چلے جائیں گے. بعض کا یہ ذہن ہوتا ہے، پھر بعض لوگ جو ہے وہ باؤنڈ ہوتے ہیں، جو ان کا معلم ہے جی، معلم وہ بسیں کہاں سے لے کر جا رہا ہے. ٹھیک. تو چونکہ الگ سے اپنی ترکیب کریں گے، خاص طور پر نئے حاجی جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، بچھڑ جائیں گے، خیمے نہیں ملیں گے، دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اپنے گھر سے بھی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک. افضل اگر موقع پائیں تو مسجد الحرام شریف چلے جائیں. ماشاءاللہ. تو اہل محبت جو ہے ان کی عادت ہے کہ وہ مسجد الحرام شریف سے نیت کرنے کے بعد مولوی شریف پر آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش، وہاں آ کر اپنے سفر کی ابتدا کرتے ہیں. ہے کوئی آپ کے پاس کی ویڈیو یا کلپ وغیرہ؟ ماشاءاللہ. آپ کہیں تو دکھا دیتے. مینا روانگی کی جو کلپس ہیں چلا دیجئے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں کہ مفتی صاحب کس مقام کی نشاندہی فرما رہے ہیں، کہ وہ کون سا مبارک مقام ہے. یقیناً وہ مقام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت
وہ ایک گھر ہے، اس وقت ایک لائبریری بنی ہے، اس کے قریب سے ایک قافلہ پیچھے ٹنل سے جاتا ہے، تو اس کے مناظر دیکھتے ہیں، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ماشاءاللہ، یہ تو یادیں تازہ ہو گئی، پورا قافلہ جو ہمارا سفر کرتا ہے الحمدللہ، اور مینا کے مناظر بھی دیکھ لیے مدنی چینل کے ناظرین نے۔ جی مفتی صاحب کچھ فرما رہے تھے تو آگے۔ اب حج پر جانا ہے اور حج کا احرام باندھ لیا اور مینا کو جانا ہے، تو اس سے پہلے یہ سیکھتے چلے جائیں پہلے کہ حج کے فرائض کیا ہیں۔ اب تک تو ہم نے عمرے میں گفتگو کی نا، جی جی، کہ جناب عمرہ اور احرام اور سعی اور طواف، اب حج کا احرام باندھ لیا ہے، تو حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ مینا جو ہے، یہ سمجھیے، میں کتاب پڑھ رہا تھا بحر عمیق، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مینا جو ہے 8 کو جانا ہوتا ہے۔ جی، 8 کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، اور یوم ترویہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ منزل تو عرفات ہے، تو عرفات جانے کے لیے کمر کسنا اور مینا میں آ کر ڈیرے لگا دینا، اور یہاں سے بس تیار ہو جانا کہ بس کل جو ہے وہ سوئے عرفات ہماری روانگی ہوگی۔ ماشاءاللہ، کیا تو میرے ذہن میں ذوق ہوگا اور کیا تیاری کی میرے ذہن میں ایک مثال آئی ماشاءاللہ کہ جہاز جب فلائی کرنے لگتا ہے تو پہلے ذرا آگے پیچھے ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا ہل جل کرنے کے بعد فاسٹ ٹریک پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، رن وے پہ آ جاتا ہے، جو فاسٹ ٹریک اس کا ہوتا ہے اس پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی جی، اب وہاں جا کر وہ اسپیڈ گیئر لگاتا ہے اور پھر وہ اڑتا ہے۔ تو مینا جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں آ کر تھوڑا سا آرام کر لینا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ آگے جانا ہے۔ تو مینا پہنچنا ہے، مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ کیا کہلائیں گی؟ 5 نمازیں سنت کہلائیں گی؟ مطلب مینا میں رات گزارنا تو سنت ہے، جی، تو مینا میں نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ سنت ہے، اگر کسی نے نہ پڑھی تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ سنت کا ترک اس پر لازم آئے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ نکلے عرفات کے لیے۔ تو جو لوگ بسوں پر جاتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے، بسیں تھوڑی دیر میں پہنچ جاتی ہیں۔ پیدل نکلنے والے جو ہیں وہ اگر نکلتے ہیں 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، تو عرفات پہنچیں گے وہ لیٹ۔ اگر 11 بجے کے بعد کوئی عرفات پہنچتا ہے پیدل جانے والوں میں سے، بڑا ہی پریشان ہو جائے گا، اور جو مسجد نمیرہ ہے اس کے پاس جب وہ پہنچے گا تو ایک ریلا یہاں سے آ رہا ہوگا اور ہزاروں ریلے یہاں سے آ رہے ہوں گے۔ کیونکہ وہ جو اس طرف سے لوگ آ رہے ہیں، عرفات کے اندر سے جو لوگ آ رہے ہیں، مسجد سے وہ نمیرہ دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں۔ جی، مسجد نمیرہ دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک وہ خواہش ہوتی ہے کہ مسجد کے قریب وقوف کریں۔ جی 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 بالکل۔ تو وہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور بڑی ہی عجیب کیفیت بن جاتی ہے، دم گھٹ جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مینا، جیسے ہمارے قافلے نے جو سفر کیا تھا ماشاءاللہ، کہ اپنے خیموں کو چھوڑ کر مینا کی حد پر آ گئے، سحری کے وقت سے ہی وہاں پر پہنچ گئے نماز فجر غالباً اور انتظار کیا کہ جناب مینا جو ہے وہ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ جی، تو مینا کی حد پر، مینا کے اندر ہی فجر پڑھی، فجر پڑھتے ہی پیدل روانہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ایک تو یہ کہ موسم ذرا ٹھنڈا ملا، اور یہ کہ 11-12 بجے تک پہنچ گئے، کیونکہ 11 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مینا سے عرفات،
11 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا. اور اگر مینا کے ابتدائی خیموں میں ہیں اگر آپ تو شاید فاصلہ اور بڑھ سکتا ہے. آخری خیمے والوں کا فاصلہ تھوڑا کم ہوگا, شروع والوں کا بڑھ جائے گا. تو حج سے پہلے, عرفات جانے سے پہلے مینا کیا کرنا ہے یہ میں نے آج بیان کر دیا. اب جو مفتی صاحب رات کو ہی چلے جائیں گے, مثال جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلم کی گاڑی تیار ہے اور وہ جو ہے مینا جب انہوں نے جانا ہے, مینا سے عرفات جانا ہے, تو اب ان کی وہ 5 نمازیں وہاں پوری نہیں ہو پاتی, تو تھوڑا سا محسوس بھی ہوتا ہے اتنے مطلب مقدس سفر میں آئے ہیں, تو اگر ہر معاملہ سنت کے مطابق ہو تو اب ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے, گھبرانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات اختیار نہیں ہوتا, اور جو عام زائرین ہیں جنہیں کوئی تجربہ نہیں ہوتا, پڑھے لکھا کتنا ہی ہو آدمی, تجربہ ہوتا ہے. بالکل. تو ان کا قافلے سے بچھڑنا جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہے, امتحان ہو جائے گا, ایک ایسا عذر ہے جو شریعت کے نزدیک قابل قبول ہے. ٹھیک. تو قافلے سے بچھڑنے کا جو عذر ہے یہ قبول کیا جائے گا. معلم سے درخواست کی جائے, اپنے ٹور آپریٹر سے درخواست کی جائے کہ یار اپنے معلم کو تیار کرے. معلم تو سامنے نہیں آتا, ٹور آپریٹر کا اس کے بندوں سے رابطہ ہوتا ہے. جی. تو وہ اگر کوشش کرے تو یہ سنت ادا ہو سکتی ہے. اگر اختیار نہ رہا اور کوئی رات کو ہی عرفات چلا گیا تو بہرحال ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہوا. صحیح. حج کے فرائض, پہلا فرض ہے حج کا احرام. احرام. جی, یعنی احرام کے بغیر اگر کوئی 9 تاریخ کو عرفات چلا جاتا ہے تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا. حج کا پہلا فرض احرام ہے, یعنی حج کی نیت سے احرام باندھا ہو. دوسرا جو فرض ہے وقوف عرفہ, یعنی حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں وقت, پلیس, جگہ, اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اب دیکھیے عرفہ کا جو میدان ہے, میدان ہی ہے, مطلب نہ اس میں کوئی پھول لگے ہوئے ہیں, نہ کوئی گلزار ہیں, نہ کوئی ایسی چیز ہے ظاہری طور پر جس کو ہم دنیاوی محاسن میں شمار کریں, لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کو وہ شرف اور وہ حیثیت عطا کی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد جو شخص وہاں پہنچ جائے 10ویں کی صبح صادق سے پہلے تک, لیکن واجب یہ ہے کہ غروب سے پہلے تک وقوف کیا جائے. ٹھیک ہے. کہ غروب کے بعد جانا ترک واجب ہے. ترک واجب, پھر اس پر جو اس کے دم وغیرہ کے معاملات آئیں گے وہ آئیں گے. کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پر ظہر کے بعد عرفہ نہیں پہنچا, عصر کے بعد نہیں پہنچا, سورج غروب ہو گیا اور 10ویں رات شروع ہو گئی, اب وہ عرفہ پہنچا ہے, تو وہ احرام کی حالت میں عرفہ پہنچا ہے, وہ بھی حاجی شمار ہوگا, حاجی کہلائے گا, حاجی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ میدان عرفہ میں 1 لمحہ گزارنا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ظہر کے وقت کے بعد پہنچا ہے اس کے لیے امتداد واجب ہے, یعنی مغرب تک رہے. ٹھیک. جو پیریڈ آپ نے فرمایا غروب آفتاب تک رہے, ایک حصہ رات کا ہو جائے. ٹھیک. مغرب سے پہلے جو چلا جائے گا اس نے بھی ترک واجب کیا. مغرب کو پا لے, غروب ہو جائے, پھر جائے, اس کے لیے امتداد واجب ہے. تو مغرب کے بعد بھی کوئی آیا تو وہ وقوف اس کا بہرحال ہو جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا. فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک. جی. حج کا تیسرا فرض ہے طواف زیارت. حج کا جو ہے وہ دوسرا بڑا رکن ہے طواف زیارت. ماشاءاللہ. یعنی اکثر حصہ 4 پھیرے یہ کر لے, کم از کم 4 پھیرے کر لے تو اس کا یہ ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا. تیسرا جو فرض ہے وہ ہے نیت. اب ایک شخص جو ہے وہ اس نے حج کی نیت ہی نہیں کی, احرام تو باندھ لیا لیکن احرام عمرے کا باندھ لیا, یا ویسے مطلق احرام باندھ لیا, مطلب احرام کے ساتھ نیت متصل نہیں ہے, اس کو علیحدہ سے آپ لے رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک. 5واں جو فرض ہے وہ ہے ترتیب. چوتھا نیت ہو گیا اور 5واں ترتیب ہے. ترتیب. ٹھیک ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ 9 تاریخ کو میدان عرفات چلا گیا اور اس کے بعد 10 کو دن میں جو ہے وہ نیت کرتا ہے یا احرام باندھتا ہے, تو یہ تو ترتیب ہی نہ ہوئی. ٹھیک ہے. تو یعنی پہلے احرام باندھے, پھر وقوف کرے, پھر طواف زیارت کرے. یہ ترتیب جو ہے یہ بھی حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. ٹھیک ہے. ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا, یعنی
پہلے احرام اور نیت 9 کی ظہر کے بعد جی عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک یا 8 کو پہنچ گیا یا 10 کو جو ہے نا دن میں پہنچ گیا تو اپنے وقت پر تو نہیں پہنچا یہ. اسی طریقے سے طواف جو ہے اس کا بھی ایک وقت اگرچہ کہ ہے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو عمر بھر یہ باقی رہے گا. باقی رہے گا. باقی رہے گا. یعنی اس کی طواف کی جو تیسرا فرض آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا وقت کیا ہے وہ بھی اگر ارشاد فرما دیں تو. دیکھیے 12ویں کی مغرب تک اس کا جو یعنی اصل وقت ہے 10ویں کی فجر سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک یہ اس کا اصل طواف وقت ہے. زیارت کا وقت. اصل اس کا وقت ٹھیک ہے. اگر یہ وقت چلا گیا تو یہ مطلب کہ حلق کرتے ہی حلال تو ہو چکا ہے، ٹھیک. بہت ساری پابندیوں سے آزاد ہو چکا ہے. ایک پابندی ایسی ہے مرد اور عورت کے لیے کہ وہ مرد جو ہے وہ اس پر جو عورت حلال نہیں ہوگی، عورت پر مرد حلال نہیں ہوگا. جی جی یہ پابندی باقی رہے گی جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے. اسے طواف ہی کرنا ہوگا. اس کا ساتویں چیز کوئی ہے دم یا نیم البدل نہیں کوئی بھی ہے، نیم البدل نہیں. لیکن اگر اس نے نہیں کیا اور تاخیر کی تو اس پر کوئی دم ہو. اس پر دم ہوگا. یہ مثال کے جو وقت ہم نے تعین کیا اس پہ تاخیر کی تو دم ہوگا. تاخیر پر دم ہوگا. ٹھیک ہے. 7واں جو فرض ہے یہ ہے مکان. یعنی ایک شخص جو ہے وہ عرفات کے میدان میں گیا ہی نہیں، اس کے باہر کھڑا رہا، احرام بھی میں بھی ہے، نیت بھی کر لی ہے اور وہاں قریب پہنچا بھی ہوا ہے، میدان عرفات میں نہیں پہنچا. بڑا زبردست مدنی چینل کے ناظرین اور خاص طور پہ جو عازمین حج ہیں ان کے لیے مدنی پھول ہے جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ چونکہ مسجد نمرہ جو ہے وہ آدھی عرفات میں ہے اور آدھی عرفات سے باہر ہے، تو ایک حاجیوں کی بہت بڑی تعداد آپ کو وہاں نظر آئے گی کہ جو مطلب مسجد نمرہ کے اس حصے میں ہوتی ہے جہاں پر کہ عرفات کی حدود نہیں ہے، عرفات سے باہر ہیں، تو ان کا حج ہی نہیں ہوتا. پھر امیر سنت نے تربیت کے دوران اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ بعض حاجیوں کو امیر سنت فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ حدود عرفات کے جو بورڈ ہیں اس سے کہیں باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بس اسی طرح اپنا وقت گزار رہے تھے اور غروب آفتاب کے بعد ایسے چلے جاتے ہوں گے، نہ جانے کتنے ہوں گے. تو اس چیز کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ حدود عرفات کون سی ہیں اور اس کی ڈائریکشن کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک دو کلپس وہ بھی دکھائیں گے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ عرفات کی حدود کہاں ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پورے سفر کا جو حاصل ہے عرفات جانا ہے. جی بالکل. حاجی جبھی ہوگا یہ رکن اعظم یہی میں ہے اپنے حج کا. وقت میں نیت کے ساتھ احرام کے ساتھ پہنچے گا. تو وہ یہی ہے کہ نا علمی جو ہے انسان کو بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیتی ہے اور بہت ساری نحوستوں میں مبتلا کر دیتی ہے. تو یہ حج کے 7 فرائض میں نے عرض کیے ہیں. اب ہیں حج کے واجبات. حج کے واجبات. جی. ٹھیک. میقات سے احرام باندھنا. جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، ٹھیک. تمتع جو کر رہا ہے وہ میقات کے باہر سے احرام باندھے گا. یعنی میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرنا اصل واجب یہ ہے. دوسرا ہے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، یعنی حج کی سعی کرنا. ایک سعی وہ تھی جو جس کا تعلق عمرے سے ہے. تمتع کرنے والا جو ہے اس نے طواف کیا اور سعی کی اور حلق کیا، اس کا عمرہ پورا ہو گیا. وہ سعی تھی عمرے کا رکن. اس کے علاوہ حج کی سعی کرنا بھی واجب ہے. ٹھیک. نمبر 3 سعی کو جو ہے صفا سے شروع کرنا. مروہ سے شروع کیا تو پہلا پھیرا شمار نہ ہوگا. یہ مسئلہ تو ہر سعی میں شامل ہے کے لیے ضروری ہے. مطلب اس میں جیسے آپ فرما رہے ہیں صفا سے شروع کرنا، جی. کسی نے اگر اس کے برعکس مروہ سے صحیح شروع کی تو اس کی صحیح شروع ہی نہ ہوگی، شمار نہ ہوگا. صفا سے شروع کرنا ہے نا. ہاں صفا سے اس نے شروع مروہ کرنا سے تھا، شروع اس نے کیا. صفا سے شروع کر کے مروہ جانا ہے. اس نے مروہ سے شروع کیا، مروہ سے شروع کیا. مروہ سے شروع کر کر وہ صفا پر آیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو پھیرا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ کاؤنٹ نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 اگر عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا. پیدل صحیح کرنا. ماشاءاللہ. کہ بلا عذر اگر بیٹھ کر صحیح کیا تو ترک واجب کیا. نمبر 5 دن میں وقوف کرنا. ہم نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ 10ویں کی رات کو اگر کسی نے وقوف عرفہ کیا ہے تو وقوف تو ہو گیا لیکن ترک واجب ہوا. ٹھیک. نمبر 6 وقوف میں رات کا کچھ جز آ جانا. جب ظہر کے بعد ایک زائر پہنچا ہے، وہ حاجی ہو گیا، اب اتنی دیر ٹھہرا رہے کہ رات کا کچھ حصہ پا لے. سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نہ چل دے. اگر کوئی چل بھی رہا ہے
تو کم از کم عرفات کو کراس نہ کرے، یعنی وہ حدود کی جو ہم نے بات کی اس حدود کے پاس آ کے رک جائے، جیسے سورج غروب ہو جائے تو اب بھلے اس کی گاڑی ہے یا پیدل جانا ہے تو وہ سفر کر سکے۔ گاڑی والے اگر رک جائیں گے تو لوگوں کے لیے تو اذیت کا باعث ہوگا، نہ جانے کس پرابلم میں مبتلا گاڑی والوں کو رکنا ہی پڑے گا، پیدل والوں عرفات میں رہنا ہے، پیدل والوں کے لیے گاڑی سے اتر جائے، جو بھی گاڑی سے اتر جائے، ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ گاڑیاں بھی جاتی ہوں گی نا؟ جی، پرائیویٹ گاڑیاں بھی جاتی ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں کم ہوتی ہیں، جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ تو مزدلفہ کا جو وقوف ہے یہ بھی واجب ہے، وقوف مزدلفہ بھی واجب ہے، جی ٹھیک ہے۔ مغرب کو عشاء کے وقت میں اور مزدلفہ میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اچھا، یہ ہر حاجی کے لیے واجب ہے۔ اگر مفتی صاحب یہ جو آپ نے ابھی واجب ارشاد فرمایا ہے کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے مزدلفہ میں واجب ادا کرنا، میں پڑھنا واجب ہے، میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض اتنی تاخیر ہو گئی، رش ہے، بالکل جیم پیک ہے، مزدلفہ میں جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اب کیا کرے؟ دیکھیے ویسے تو عشاء کا وقت بہت طویل ہوتا ہے، جب تک سحری کا وقت رہتا ہے، عشاء کا وقت، عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے، بالکل، اگرچہ کہ کراہیت کے معاملات ہیں کہ اتنے شب تک اجازت ہے اور اتنے شب کے بعد کراہیت آئے گی، پھر کراہیت کے 2 درجے ہیں، لیکن اتنا لمبا اسے وقت ملا ہے تو اتنے لمبے وقت میں یہ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسی صورتحال آ گئی کہ مزدلفہ میں تو پہنچ جائے گا، یا یہ کیفیت ہے کہ اس کے ساتھ خواتین ہیں یا معذور ہیں اور معذور افراد پر وقوف مزدلفہ ہی نہ رہا، تو اگر عذر کے باعث اگر یہ پڑھتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، واجب کا ترک پر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، اور عذر کے علاوہ پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی جو بھی جنایات ہیں وہ اسے فیس کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور جنایات کی جو بھی تفصیل ہے اپنی تفصیل کے مطابق وہ جنایات کو فیس کرنا ہوگا۔ ٹھیک، تو مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہاں ہماری جو تربیت ہو رہی ہے اور ہمیں جو احکام بتائے جا رہے ہیں، تو اس سال تو بہت زیادہ آسانی اس حوالے سے بھی ہے کہ وہاں ٹرینیں چل گئی ہیں اور جو حجاج کرام ہیں ان کی آمد و رفت جو ہے وہ ٹرینوں کے ذریعے ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کا موقع نہیں آئے گا، لیکن معلومات ہونا ضروری ہے۔ احکام اسی لیے سیکھے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہمارے ساتھ درپیش ہو گیا کہ اگر ہمیں ایسا موقع ملا ہی نہ کہ ہم مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھیں تو کیا، تو یہ ایک احکام میں سے اچھا، عرفہ کا جو معاملہ ہے وہ قدر آسان ہے کہ جب زائرین جاتے ہیں میدان عرفات میں تو دن کا وقت ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، لیکن جب عرفات سے مزدلفہ آ رہے ہوتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے اور بورڈ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، بالکل، تو اس موقع پر تو کسی کی نہ سنی جائے، کوئی کہے کہ جناب نہیں مزدلفہ آ گیا، کوئی کچھ کہتا رہے، آپ بورڈ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، بورڈ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کے اس طرف جا کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ وقت کہ جو وقوف کا وقت ہے اصل، اس وقت وقوف ہونا چاہیے۔ بالکل، ہاں یہ کہ نماز آپ نے وہاں پڑھ لی تو وہ نماز کا فضا تو ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اس میں یہ سے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں وقت، تو چونکہ میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتوب المدینہ کا جو کارڈ ہے وہ پڑھ رہا تھا، اتفاق سے میری جیب میں بھی ہے، اس کارڈ کو آپ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کارڈ کے اندر نمازوں کے اوقات بھی دیے ہوئے ہیں، تو اس سال جو حج کے ایام ہیں اس میں کم و بیش جو ہے وہ 6:05 پر مزدلفہ میں فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور 5:05 پہ 5:05 پہ اور 6:12 پہ جو ہے یہ وقت اختتام پر ہو رہا ہے۔ تو یہ نقشہ پورا دیا ہوا ہے اس کارڈ کے اندر، یہ کارڈ ہے، اس کے اندر نقشہ بھی ہے، اور یہ اتنا مطلب مختصر سا ایک نظر میں ہے کہ اس کے اندر الحمدللہ عمرے کی نیت اور طواف کی نیت، سعی سے متعلق مدنی پھول، حج کی نیت، حج کے ایام، بڑی ہی سہل انداز میں، آسان انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین اور جو اسلام بھائی موجود ہیں ان سے عرض کروں گا کہ کارڈ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، بلکہ کچھ زیادہ لے جائیں، تاکہ آپ کے جو ساتھ قافلے میں اسلام بھائی موجود ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی اور ان کو بھی نمازوں کے اوقات کی پہچان ہو جائے، ان کے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ جن جن مقام پر انہوں نے نمازیں ادا کرنی ہے، جیسے غروب آفتاب، بعض اوقات بارش کا موسم ہوتا ہے، بہت جلدی گھٹائیں چھا گئیں اور اندھیرا ہو گیا، آپ سمجھے کہ غروب ہو گیا لیکن ابھی غروب ہی نہیں ہوا عرفات میں،
تو ایسی صورت میں آپ کے پاس یہ کارڈ ہوگا تو آپ کے علم میں ہو جائے گا کہ غروب آفتاب کا وقت کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب آگے ارشاد فرمائیے۔ اچھا، واجبات بیان ہو رہے تھے، کوئی کال ہے تو مفتی صاحب مدنی چینل کے ناظرین کو شامل کر رہے ہیں، کچھ کالز بھی آئی ہوئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر وہ کالز چلا دی جائیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جو سوالات ہیں ان کے بھی جوابات ہو جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ 15 دن جہاں پہ قیام ہو تو وہاں پر وہ قصر کی نماز پڑھتے ہیں، اپنا اگر کسی کو علم ہی نہیں ہے تو اس پہ کیا سلسلہ آئے گا، یہ اس پر کیا کہتا ہے اپنا ہمارا دین؟ ماشاءاللہ، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ، اور کال بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی برگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک احرام باندھنے کے بعد کتنی عمرہ کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک احرام کے بعد کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ مطلب احرام سے متعلق انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ احرام کی چادریں ہیں یا باقاعدہ احرام، تو انشاءاللہ جواب لیتے ہیں آپ کا۔ جی مفتی صاحب جی، پہلا سوال جو تھا 15 دن قیام ہو تو قصر کرتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ 15 دن سے کم قیام کم ہو، قیام، ایک جگہ پر مستقل تسلسل کے ساتھ ایک جگہ پر تو قصر کرنا ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے جو تھوڑی بہت محنت کی ہے اور اس مسئلے کو جو فوکس کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں آپ اپنی ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر سے نکلنے سے لے کر اور واپسی تک کس کس چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی اور کیا ڈاکومنٹس چاہیے اور کیا دستاویزات چاہیے، کیا سامان اور سب چیزیں، کتنے پیسے رکھنے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس مسئلے میں بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے۔ یعنی یہ علم ہے اور یہ حاصل کرنا ضروری ہے جب آپ اس کا لاکھوں تعلق روپے خرچ کر رہے ہیں، فرائض کے حج ساتھ کرنے ہے۔ جا رہے ہیں، بالکل اس کا تعلق فرائض کے ساتھ فرائض کے ساتھ ہے، بالکل۔ اور اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ آپ اپنے شیڈیول کو متعین کیجئے، جانے سے پہلے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ فارم آپ کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ اس فلنگ دا بلینکس جب آپ کرنا شروع کر دیں گے اور معلومات لیں گے اپنے ٹور آپریٹر سے، یا اگر گورنمنٹ کے ذریعے جا رہے ہیں اسکیم کے تحت تو وہاں سے معلومات لیں گے، تو ویسے تو دیا جاتا ہے حاجیوں کو، شیڈول پورا دیا جاتا ہے۔ جی ابھی یوں سمجھیں کہ جیسے گورنمنٹ حجاج کرام ہیں، ان کو حاجی کیمپ بیت الحجاج سے 2 دن پہلے پورا جدول بتا دیا جاتا ہے۔ ان کا پاسپورٹ جب انہیں ڈیلیور کیا جاتا ہے تو اس وقت انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس دن یہاں سے روانہ ہونا ہے، جدہ میں جانا ہے، مکہ شریف میں کتنے دن قیام ہے، وہاں سے کب آپ نے مدینہ شریف جانا ہے، کب مدینہ شریف سے واپس آنا ہے، یہ پورا جدول الحمدللہ عز و جل نے شیڈول دے دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے اس شیڈول میں کہ پاکستان سے جو روانگی ہے، ہو سکتا ہے اس میں آدھے دن کی، 1 دن کی تاخیر ہو جائے، بسا اوقات فلائٹس کے اندر بھی پرابلمس آ جاتی ہے۔ اور ایک اور پرابلم بھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ واپس آ رہے ہیں تو ہمارے خاص طور پر پاکستان کے جو حاجی حضرات ہیں ان کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بالکل، تو وہاں یہ لیٹ ہو سکتے ہیں، اتنا اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور روانگی میں بھی لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا جدول ہے وہ تو پورا ایک منظم طریقہ کار سے چلتا ہے، جی الحمدللہ۔ ورنہ تو یہ ہو کہ لاکھوں لوگ ایک ہی مقام پر جمع ہو جائیں۔ یہ پہلے جدول 2 دن پہلے اسی لیے دیتے ہیں کہ بعض اوقات فلائٹ شیڈول آگے پیچھے ہوتے ہیں، کچھ فلائٹس مس ہو جاتی ہیں، پیسنجر پورے نہیں ہوتے تو فلائٹس کو ڈائیورٹ کر کے دوسری فلائٹ میں پیسنجروں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو یہ 2 دن پہلے اسی لیے یہ لوگ جدول دیتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ پیسنجر کو کوئی آزمائش ہو جائے۔ جی، اور ان کا کیا سوال تھا؟ دوسرا سوال، پہلا سوال کیا تھا؟ دوسرے جو کالر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک احرام میں، پہلا سوال میں 2 حصے تھے۔ پہلے سوال میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیا یہ سیکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، کس طرح سیکھا جائے گا وہ میں نے عرض کر دیا، وہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے میں ایک ہی احرام میں کتنے عمرے کر سکتا ہوں؟ دیکھیے ہر مرد، ایک تو عمرہ وہ ہوا جو گھر سے چلے اور عمرہ کیا، وہاں پر جا کر عمرہ کرنے کے بعد وہ عمرہ مطلب کہ صحیح کی، حلق اور قصر کی، احرام کھول دیا۔ میں یہاں جو ان کی بات پر وہ سمجھا ہوں نا، تھوڑا سا جو کلک ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ سمجھے ہوں گے کہ جو احرام کی 2 چادریں میں نے باندھ رکھی ہیں نا، تو یہ اب میں کب کھول سکتا ہوں؟ کیا انہی چادروں میں دوسرا عمرہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے جب حل کرا لیا تو ویسے آپ کی احرام کی فقہ نے یہ کتابوں میں بحث کی ہے، ایک شخص جو ہے وہ احرام اتارے بغیر دوسرے عمرے کی نیت کر لے صحیح، تو کیا کیا مسائل متفرع ہوں گے،
تو وہاں بہت ساری جنایات بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک. تو طریقہ یہ ہے کہ احرام کھولے, یعنی وہ چادریں بھی کھول دیں. مطلب احرام کب کھولے گا؟ ہمارے یہاں concept جو ہے نا احرام صرف چادروں کو لیتے ہیں. جی جی بالکل. طواف کرے گا, صحیح کرے گا, جی, حلق یا قصر کرے گا, پھر احرام کھلے گا. احرام کی پابندیاں ختم. اگر کسی کو مطلب کہ شوق ہے کہ یار سرکار دو عالم علیہ السلام نے 2 چادریں بھی پہنی ہیں ماشاءاللہ, اور وہ چادریں نہیں اتارتا, سبحان اللہ, مرحبا, یعنی وہ میلی ہوگی دوسری اس نے پہن لی چادر میں رہتا ہے, تو اس ان کا نام مقام احرام پہ نہیں موقع ہے نا یہ سنت ادا کرنے کا. وہاں یہاں تو- کوئی 2 چادروں میں پھرے گا تو لوگ وہاں اسے تو پتہ نہیں انگشت کیا نمائی بھی سمجھیں نہیں گے. ہے, جی جی, انگشت نمائی کا موقع بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. کہ وہ تو ہے ہی جو ہے نا وہ حجاج کے لیے, زائرین بالکل, کے لیے جی بالکل. وہ شہر تو ماشاءاللہ. تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ اس کے بعد جو ہے جب بھی عمرہ کرنا ہوگا مسجد عائشہ سے جا کر یا حرم سے باہر کہیں سے بھی جا کر, تو ہر مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد طواف, سعی, حلق اور قصر, احرام کھل گیا. مطلب یہ 4 باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ احرام کے ساتھ نیت کریں گے, طواف کریں گے, سعی کریں گے اور حلق کریں گے, تو یہ 4 باتوں پر ان کا عمرہ ہو جائے گا. جی. اس کے بعد دوسرا کرنا ہوگا تو یہی 4 باتیں دوبارہ انہوں نے کرنی ہوں گی. پھر جتنے عمرے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھیں. جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے پہلے احرام باندھا, اس کی نیت کی عمرے کی, اس کے بعد آپ نے طواف کر لیا, سعی کر لی, پھر آپ نے قصر یا حلق کرا لیا. اس کے بعد اگر آپ دوسرے عمرے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو وہی حدود حرم سے باہر جائیں گے اور وہاں جا کر آپ پھر دوبارہ احرام کی نیت کریں گے عمرے کی, اور پھر دوبارہ آ کر یہی اعمال ادا کریں گے. واجبات بیان ہو رہے تھے. جی مفتی. اگلا جو واجب ہے وہ ہے تینوں جمروں میں 10ویں, 11ویں, 12ویں دن کنکریاں مارنا. یعنی 10ویں دن صرف جمرۃ العقبہ پر اور 11ویں, 12ویں دن تینوں کو. پہلے دن ایک کو ماری جائے گی, 11ویں اور 12ویں دن جو ہے وہ تینوں کو ماری جائے گی. اور اس کی تفصیل ہم اگلے سلسلوں میں عرض کریں گے انشاءاللہ کہ رمی کے جو مسائل ہیں مزید. پھر اگلا واجب ہے جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن حلق سے پہلے ہونا. یہ نہیں کہ کسی نے عرفات اور مزدلفہ سے واپس آیا اور آ کر حلق کر لیا اور حلق کرنے کے بعد پھر رمی کی, صحیح, بلکہ پہلے رمی, پھر قربانی, پھر حلق. یعنی ترتیب جیسے آپ نے فرمایا واجب ہے تو اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا بھی واجب ہے. جو رمی 11ویں کو تھی وہ 11ویں کو. اس کے کیا کیا اوقات ہیں یہ تفصیل ہم رمی جب بحث کریں گے اس وقت بیان کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ احرام سے باہر آنا, مطلب ان مناسک کی تکمیل کے لیے ضروری ہے, یہ بھی واجبات میں سے ہے. پھر احرام سے باہر آنا کو ہم حلق یا تقصیر کہہ سکتے ہیں. حلق یا قصر کرنا جو ہے یہ واجب, اور اس کا ایام نہر میں ہونا واجب. ایام نحر میں ہونا واجب. پھر حرم شریف میں ہونا واجب. ٹھیک. حلق اور تقصیر کا حرم میں ہونا واجب. مینا بھی حرم میں ہے. جی جی. تو مینا بھی حرم میں ہے, مزدلفہ بھی حرم میں ہے, عرفات حرم میں نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, عرفات میقات کے اندر ہے, حرم میں نہیں ہے. جی صحیح. جی ٹھیک. تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جب ایک زائر عرفات سے آنے لگے مزدلفہ, ادب دیکھیے مطلب کتنا بزرگوں نے ادب کے حوالے سے بیان کیا ہے. تو اب جب مزدلفہ کی حدود آئیں گی تو حدود حرم بھی آئیں گی. واہ. مزدلفہ میں داخل ہونا, حرم میں داخل ہونا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ پہلے غسل کر لے, کہ یہ ایک مقدس خطے میں داخل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں کا بھی ایک ادب بیان کیا گیا. اب قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا یہ بھی واجب ہے, افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, ایک اور اہم بحث رہ گئی. ہم نے جو مسافر ہونے یا نہ ہونے کے مسائل آج ڈسکس کیے ہیں, آپ نے یہاں سنا ابھی کہ قران اور تمتع والا جو ہے وہ قربانی کرے گا. جی. یہ قربانی جس کا تذکرہ ابھی ہوا یہ ہے حج کی قربانی, شکرانے کی قربانی, حج کے شکرانے کی قربانی جو ان پر واجب ہے. جی. اب ایک ہوتی ہے عید کی قربانی. وہ جو شخص اپنے اپنے شیڈول کے مطابق ایام نہر میں 10, 11, 12 ان تاریخوں میں مقیم ہے, خواہ وہ کہیں بھی ہے, مینا میں ہے یا مکہ میں ہے,
اگر وہ مقیم پایا گیا تو اسے یہ قربانی کرنا بھی واجب ہوگا۔ صحیح، اس میں سمجھ میں یوں آیا کہ اب اگر یہ قربانی جو ہے یہ اپنے پاکستان میں بول کر چلا جاتا ہے کہ جناب میری طرف سے کر دینا، اس قربانی کا حرم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو عید کی قربانی ہے یہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص مسافر قرار پاتا ہے ان ایام میں 3 ایام میں، تو اس پر جو ہے وہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ حج کی قربانی تو ہوگی قارن پر اور متمتع پر، لیکن وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ایک اور چیز، ایک شخص جو ہے وہ مسافر تھا حج سے پہلے، لیکن حج کے بعد جتنے دن اس نے مکہ میں ٹھہرنا ہے وہ اقامت کے جو مدت ہے وہ پوری ہو جانی ہے، اور یہ آ گیا 12ویں کی دوپہر کو، 12ویں کی دوپہر کو آ گیا مکہ شریف میں، جی، اور اقامت کر لی۔ اقامت ٹھیک ہے، اس نے 15 دن ٹھہرنا ہے تو اقامت ہو گئی۔ ایام نہر تو نہیں گزرے، ایام نحر ہیں، باقی ہیں، بالکل۔ تو اب اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہو گئی۔ یہ اتنے باریک باریک احکام آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر یہ باریک احکام ہمیں حلال و حرام کی تمیز سکھا رہے ہیں۔ بالکل، ان کے نہ جاننے سے بندہ حرام میں پڑ سکتا ہے، اس پر جو واجب ہے وہ چھوٹ سکتا ہے، جاننے سے حرام سے بچتا ہے، اور جو واجب ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم یوں بھی کریں گے کہ مفتی صاحب سے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر اپنے وطن میں قربانی کرے گا، تو اس سے متعلق 1-2 سوالات میرے ذہن میں تھے، مفتی صاحب انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں اسے زیر غور لائیں گے کہ وہ کس ایام میں قربانی پاکستان میں کروائے گا۔ یہ بھی ایک سوال ہے نا، اگر وہ اپنے وہاں کے ایام نحر میں کروا لی اور پاکستان یا کسی بھی ملک میں ہے وہاں پر ابھی ایام نحر شروع ہی نہیں ہوئے، تو اب اس کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں۔ ایک کال ہے، اگر وہ بھی سنا دیجئے حضور، ان کی تشنگی بھی پوری ہو جائے۔ میرا نام شاہد بشیر ہے، میں یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کارڈ ہے سلاد کا، یہ یو کے سے کہاں اوبٹین کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اداروں سے معلومات کی ہے تو نہیں مل رہا، اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے سے شاہد بھائی، آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کارڈ موجود ہے، اور اب تو میں نے اعلان کیا کہ دعوت اسلامی کی مجلس حج عمرہ اور آئی ٹی کے ماشاءاللہ تعاون سے ایک ویب سائٹ بن چکی ہے جس کا نام ہے haj.dawateislami.net۔ وہاں پر جب آپ جائیں گے بکس کے آئیکن میں، تو جب وہ کلک کریں گے تو وہاں آپ کو دیگر کتابیں اور بکس کے حج سے متعلق جتنی بھی بکس ہیں انشاءاللہ امید ہے وہاں مختلف زبانوں میں ملیں گی۔ ساتھ ساتھ یہ حج و عمرے کا کارڈ، یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ انشاءاللہ 1 دن میں آ جائے گا وہاں پر، لیکن اردو میں اس وقت وہاں موجود ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور موبائل پہ بہت ہی اچھے انداز میں، جس طرح سلائیڈ کی صورت میں یہ آپ کلک کرتے رہیں گے اپنے موبائل پہ اور یہ سلائیڈ ہوتا رہے گا، اور یہ حج و عمرہ کا کارڈ اپنے موبائل میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیے، haj.dawateislami.net کی ویب سائٹ پہ جائیے، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو یہ کارڈ بھی میسر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جی مفتی بات رہ گئے، سنتیں اگلے سلسلے میں اگر اس کو سنتیں انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں بیان کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ 4-5 واجبات جی ارشاد فرما دیں، ارشاد فرما دیں۔ طواف افادہ یعنی طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہونا یہ بھی واجب ہے۔ ٹھیک، یعنی 4 پھیرے جو آپ نے ارشاد فرمایا، 12 کے غروب سے پہلے 4 پھیرے ہو گئے، ٹھیک، تو واجب ادا ہو گیا۔ ٹھیک، پھر یہ کہ طواف کا حتیم سے باہر ہونا یہ بھی واجب ہے، دہنی طرف سے طواف کرنا یہ بھی واجب ہے، عذر نہ ہو تو چل کر طواف کرنا یہ بھی واجب ہے، طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے پاک ہونا یعنی بے وضو نہ ہو، بے غسل نہ ہو، طواف کرتے وقت ستر چھپا ہوا ہونا یہ بھی واجب ہے، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، کنکریاں پھینکنے، ذبح کرنے، سر منڈانے اور طواف میں ترتیب رکھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی پہلے کنکریاں پھینکے، پھر غیر مفرد قربانی کرے، پھر سر منڈائے، پھر طواف کرے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے جو لوگ میقات کے باہر سے آتے ہیں ٹھیک ہے، انہیں طواف رخصت کرنا یہ بھی واجب ہے، وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک جی جمع نہ ہونا، احرام کے ممنوعات سے بچنا یہ بھی واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت اور شریعت کے مطابق سارے سفر حج کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔